ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید عبدالصبوح رضوی بھدرک اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سال رواں 2026 میں حج کے مبارک سفر میں جانے والے تمام عازمین حج اب کچھ دنوں کے بعد ان کے اس مبارک سفر کا آغاز ہوگا۔ حج کا سفر عموماً 40 سے 45 دن کا ہوتا ہے اور ارکان حج کو مکمل کامیابی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر حاجی تندرست و توانا اور مکمل صحت مند رہے۔ اس ویڈیو کے ذریعہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ دوران سفر آپ کو کون کون سی دوائیں لے کر جانا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور بوقت ضرورت یہ دوائیں آپ کے کام آ سکیں۔ سب سے پہلے کرونک بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کرونک بیماری عام فہم زبان میں اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بیماری جس کی دوائیں ہم برسوں سے کھا رہے ہیں، جیسے بلڈ پریشر، ڈائیبٹیز، دل کے امراض وغیرہ۔ اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کم از کم 60 دن کی دوائیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ دواؤں کی فکر سے آزاد رہیں اور اپنا مکمل دھیان حج میں لگا رہیں۔ اسی کرونک مرض کے تحت کچھ دوائیں ایسی آتی ہیں جسے ہم نارکوٹک میڈیسن کہتے ہیں، جس کا استعمال سعودی عرب میں بین ہے۔ اگر ان دواؤں کے ساتھ آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور بغیر حج کے وطن واپس بھی کر دیا جا سکتا ہے، جیسے اینٹی ڈپریشن کی دوائیں، اینٹی اینزائٹی کی دوائیں، سلیپنگ پلز وغیرہ۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کچھ دواؤں کا نام بتا رہا ہوں جو نارکوٹک کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے الپراجولم، کلونازیپام، کلوبازیپام وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے جیسے ٹراماڈول۔ عموماً اس کا استعمال درد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک نارکوٹک میڈیسن ہے۔ اسی طرح نسوں کے درد یعنی نیورولوجیکل پین کے لیے عموماً ہم پریگابلین کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسی نارکوٹک میڈیسن کے زمرے میں آتا ہے۔ بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے ان دواؤں کو لے کر جانا جرم ہے۔ اگر آپ ایسی کسی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور اس دواؤں کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے SFDA، جس کا لنک میں نے کمنٹ باکس میں لکھ رکھا ہے، SFDA ویب سائٹ میں جا کر لاگ ان کریں۔ اس کے بعد اپنا جو پرسکرپشن ہے تو اس میں جو ہے وہ لوڈ کریں۔ ونس اس میں پرسکرپشن لوڈ کرنے کے تقریباً 4-5 دن کے اندر آپ کو پرمیشن آ جائے گا۔ پھر آپ اس پرمیشن لیٹر کے ساتھ یہ دوائیں اپنے ساتھ آپ سفر حج میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں کہ جن کی ضرورت ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پڑتی ہے، جسے ہم فرسٹ ایڈ میڈیسن کہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً
ان دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دوائیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ دوران سفر موسم کی تبدیلی، سفری تھکان کی وجہ سے آپ کو نزلہ، زکام اور بخار ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اینٹی پائریٹک میڈیسن یعنی پیراسیٹامول اور اینٹی کولڈ میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ سفر حج کے دوران آپ کو چلنا ہے۔ حج کے تمام ارکان کی تکمیل کے لیے کڑی محنت کی ضرورت ہے، بالخصوص حج کے مخصوص 5 دن۔ اس کی وجہ سے آپ کے پیر میں، بدن میں، جسم میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اپنے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ضرور لے کر جائیں۔ سفر میں کھانے پینے میں بے ترتیبی کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کو ڈائریا کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کو گیس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور آپ کے سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اپنے ساتھ اینٹی ڈائریل میڈیسن اور اینٹاسیڈ ضرور رکھیں۔ اینٹاسیڈ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے رابیپرازول ہو یا پینٹاپرازول ہو یا اسمپرازول ہو یا اومیپرازول ہو، کچھ بھی میڈیسن ہو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے حج گرمی میں ہو رہا ہے، اس سال بھی حج کے موقع پر شدید گرمی ہوگی۔ گویا گرمی سے احتیاط کی اشد ضرورت ہے، بالخصوص حج کے مخصوص 5 دنوں میں گرمی میں پسینے کی وجہ سے جسم کی نمکیات یعنی الیکٹرولائٹ ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زبان سوکھ جاتی ہے، نظر میں فرق آتا ہے، پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے آپ جب بھی کبھی دھوپ میں نکلیں تو سفید چھتری کا استعمال کریں اور ORS پاؤڈر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کا جسم گرمی کی مضر اثرات سے محفوظ رہے اور آپ تندرست اور صحت مند رہیں اور حج کے تمام ارکان حسن اسلوبی کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ اینٹی سیپٹک کریم بھی ضرور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا پاؤں کٹ گیا یا جل جائے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات ہے کہ اینٹی فنگل کریم آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ سفر حج میں آپ کو چلنا بہت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں، آپ کے ران میں چھالے پڑ سکتے ہیں اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ دوران حج ایک عام پریشانی ہے کھانسی کی۔ تقریباً ہر ایک حاجی اس پریشانی میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ساتھ کھانسی کا سیرپ لے کر ضرور جائیں، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جس کھانسی کے سیرپ میں کوڈین ہو وہ لے کر مت جائیں، کیونکہ کوڈین بھی نارکوٹک میڈیسن کے زمرے میں آتا ہے، جس کو بنا اجازت کے سعودی عرب لے کے جانا قانونی جرم ہے۔ اور خواتین عازمین حج اینٹی اسپازموٹک دوا یعنی پیٹ درد کی دوا اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ دوستو، ہم نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا کہ اپنی ضروری ادویات پرسکرپشن کے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر یہ دوائیں مخصوص زمرے میں شامل ہیں تو SFDA پر رجسٹر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری بتائی ہوئی باتیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی۔ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ خصوصی طور پر اپنے ساتھ جانے والے حاجیوں کے پاس یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ ان کا بھی سفر آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل و صدقے آپ کے سفر حج کو آسان فرمائے اور حج کے تمام ارکان احکام شریعت کی روشنی میں ادا ہو۔ اللہ حافظ۔